السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستانی، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستانی، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ محترم مکرم اساتذہ کرام اور اس چمن کے بلبلوں، آج ہم لوگ آزادی ہند کا 77واں جشن منا رہے ہیں، کیونکہ اسی دن یعنی 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے، ان کی غلامی سے آزاد ہوا۔ آزادی کا یہ جشن ایک دو دن کی محنت سے نہیں ملا، بلکہ 250 سال کی مسلسل محنت، جدوجہد اور جان و مال کی قربانیوں کے بعد جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ محترم حضرات، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس ملک کی آزادی میں ہر مذہب کے لوگوں نے حصہ لیا ہے، ہر مذہب کے لوگوں نے اپنی اپنی بساط پر کوشش کی ہے، لیکن مسلمانوں نے جو کردار ادا کیا ہے، خاص کر اہل حدیثوں نے جو کردار ادا کیا ہے، علماء کرام نے جو قائدانہ اور ذمہ دارانہ رول ادا کیا ہے، اگر ان کے حصے کو تاریخ سے الگ کیا جائے تو پھر آزادی ہند کی تاریخ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہندوستانی عوام میں سب سے پہلے آزادی کی روح پھونکنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مسلمان ہی تھے۔ ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مسلمان ہی تھے۔ اس ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے لڑنے والے بنگال کے نواب سراج الدولہ مسلمان ہی تھے۔ آزادی ہند کی خاطر 18 سال تک جزائر انڈمان میں کالا پانی کی دردناک، المناک اور خوفناک سزا کو بھگتنے والے جعفر خانسری اور مولانا فضل حق خیر آبادی مسلمان ہی تھے۔ 1857 کی بغاوت میں صف اول میں سینہ تان کر کھڑے رہنے والے مولانا عنایت علی اور بہادر شاہ ظفر خان مسلمان ہی تھے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کہہ کر اس ہندوستان کی عظمت کو بڑھانے والے، اس ہندوستان کی شان کو بڑھانے والے علامہ اقبال مسلمان ہی تھے۔ ہندوستانی ترنگے کا ڈیزائن بنانے والی سریا طیب جی مسلمان ہی تھی، اور جمعیت علماء ہند کے متحرک ارکان سلام اللہ علیہ سری مولانا محمود حسین مدنی، مولانا عبداللہ سندھی، مولانا محمود حسین بٹالوی وغیرہ مسلمان ہی تھے، بلکہ انگریزوں کے خلاف آخری دم تک جہاد کرنے والے، آخری دم تک مقابلہ کرنے والے شیر دل انسان ٹیپو سلطان بھی مسلمان ہی تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہٹلر کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اور جب اس کی شہادت کی خبر ملی تو جنرل ہارس نے اس کی شہادت، اس کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ بلکہ اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے جتنی بھی تحریکیں وجود میں آئیں، ان تمام تحریکوں میں اکثر مسلمانوں کی کوششوں کا نتیجہ اور ثمرہ تھی۔ مثلا ریشمی رومال، تحریک شہیدین، تحریک مجاہدین، مجلس احرار الاسلام، تحریک ترک موالات، تحریک ہندوستان چھوڑو، یہ ساری تحریکیں مسلمانوں کی کوششوں کا ہی نتیجہ اور ثمرہ تھا۔ کتنی ہم قربانیوں کا گنائیں، اگر آپ صرف 19ویں صدی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو پوری کی پوری مسلمانوں کی تاریخ بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ یوم مجاہدین آزادی تھے کہ جب جب اس میدان میں اسے آواز لگائی گئی، جب جب اس میدان میں اسے دعوت دی گئی تو پھر وہ لوگ بے باک ہو کر، نڈر ہو کر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے رہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا واضح قاتل میں ہے۔ اے شہید ملک و ملت، نہیں تیرے اوپر نثار، اب تیری حکمت کے چرچا غیر کی محفل میں۔ ہم کتنے اپنی اسلاف کی قربانیوں کا تذکرہ کریں، کتنے ہم اپنی تاریخ خود بتائیں۔ آئیے ہم دوسروں کی زبانی ہماری تاریخ کو سنتے ہیں۔ اس ہندوستان کے سب سے پہلا وزیر پنڈت جواہر لال نہرو، وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو، علماء صالح جو خالص اہل حدیث گھرانہ تھا، ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس ملک کی آزادی میں تمام لوگوں کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور خاندان صالح پور کی قربانیوں کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو خاندان صالح پور کا پلہ غالب نظر آئے گا۔ ڈاکٹر تارا چند جو ایک ہندو رائٹر ہے، جو ایک غیر مسلم رائٹر ہے،
تاریخ علماء اہل حدیث کی ہے، بر صغیر میں تاریخ صرف اہل حدیثوں کی ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جنہوں نے کبھی انگریز کے سامنے اپنے سر نہیں جھکایا، اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ یہی وہ جماعت ہے جنہوں نے انگریزوں میں ناک بلند کر رکھا تھا۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ یہی وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنی بلبوتے پر آزادی کے لیے 5 لاکھ سے زیادہ قربانی پیش کی۔ میرے بزرگ اور دوستوں، میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور ہم اہل حدیثوں کی تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس ملک کے اندر مسلمانوں کے عظیم کردار کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزر چلا کر کے اس کو برباد کیا جا رہا ہے۔ میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اہل حدیث، وہ سلفی، وہ وہابی جنہوں نے اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے جی جان لگا کر قربانیاں دی، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، آج انہی کی نیتوں پر شک ہے، آج انہی سے وطن پرستی کا ثبوت مانگا جا رہا ہے، آج انہی کو دیش سے نکالنے کی بات کی جا رہی ہے۔ آج میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، سن رکھو ہندوستان والوں کہ ہم اس ملک کے لوگ ہیں، یہ ملک ہمارا تھا، انگریزوں نے ہم سے اس ملک کو چھینا تھا اور ہم ہی اس ملک کو آزاد کرائے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو یاد رکھیں، اس کی قربانیوں کو یاد رکھیں، اس کا چرچا کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اس کو یاد دلائیں، تاکہ وہ دن دور نہ ہو کہ جب ہمیں اس ملک سے بھگا دیا جائے، کہا یہ جا کر کہ ہم باہر سے آئے ہوئے، ایسا نہیں آنی چاہیے۔ اخیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے جو امن ہے، جو شانتی ہے، اس کو قائم و دائم رکھے، اور اس ملک کے جو سرپرست لوگ ہیں جو اختلاف اور انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے شر سے اور ان کے حسد سے اس ملک کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔